السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اسی سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے نتائج کے حوالے سے کلام کیا۔ یہ اعمال پیش بھی ہونے ہیں اور لازماً ان کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ جو کچھ بندے کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اور کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ صرف فار یور انفارمیشن نہیں بتایا جا رہا ہے، معلومات کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ کل جو محاسبہ ہونا ہے، کل جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ 2 آیات ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے عمل کے نتیجے کو ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اسے روز قیامت ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے۔ یلقاہ منشورا، اسے بالکل وہ لکھا ہوا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا پڑھ لے اپنی کتاب یعنی اپنے نامہ اعمال کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ قرآن حکیم کا مستقل موضوع ہے اور بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری ہیڈ لائنز کا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس اپڈیٹ کا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے ڈسکشن کا یہ موضوع نہیں ہے، ہماری فرنٹ لائن چینلز کے ڈسکشنز کا یہ موضوع نہیں ہے، ہماری عوام کا بھی عام طور پر یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے خواص کا بھی عام طور پر یہ موضوع نہیں ہے۔ دنیا ہے، ایک حقیقت ہے، اس کی نفی نہیں۔ دنیا کا عروج ہے، اس کا زوال ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی غمی ہے، اس کی راحت ہے، اس کی تکلیف ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ یہاں کا عروج و زوال سب ختم، یہاں کی خوشی اور تکلیف سب ختم، یہاں کی آسانی اور راحت سب ختم ہو جائے گی ایک دن۔ اور اصل معاملہ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں آج تم سو رہے ہو، آج تم سو رہے ہو، حالانکہ آپ کی میری آنکھیں کھلی ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سیدنا علی فرما رہے آج تم سو رہے ہو، موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ ایک مشہور ٹائٹل ہے ہمارے اینڈ آف ٹائم، اینڈ ٹائم سے اینڈ آف ٹائم، بٹ دیٹ وڈ ناٹ بی دا اینڈ آف ٹائم، دیٹ وڈ بی دی بگننگ آف دا ٹائم، تب تو شروع ہوگا معاملہ۔ سیدنا علی فرما رہے رضی اللہ عنہ آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ یہ سارا دھوکہ ہے۔ اللہ 3 دفعہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے و فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رہنا ادھر ہے مگر ہمیشہ نہیں، اور جانا ضرور ہے ہمیشہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والی بات ہے۔ اب آئیے ان 2 آیات کا ترجمے کے بعد تھوڑی سی تشریح کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں، میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
اور ہر انسان کے عمل کا نتیجہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ یہاں پر لفظ آیا طائرہ، طائر یہ اردو میں بھی استعمال کرتے، پرندے کو کہا جاتا ہے، پرندے کو طائر کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ جاندار جس کے پر ہوں، جس سے وہ اڑتا ہے، اس کو طائر کہتے ہیں عربی میں۔ عربوں کا ایک مسئلہ تھا اور وہ آج مسائل ہمارے ابھی ہیں، بعد میں ذکر آ جائے گا۔ عربوں کا ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ خارج کے عوامل، باہر جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم سے باہر جو کچھ وارد ہو رہا ہے، جو پیش آ رہا ہے، جو خارجی عوامل ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ان کی بنیاد پر کچھ فیصلے کرتے تھے، اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بدشگونی لینا، شگون لیتے تھے یا بدشگونی لیتے تھے، نحوست سمجھتے تھے کچھ معاملات کے اندر۔ تو عربوں کا ایک معمول یہ تھا کہ اگر کسی کام کے حوالے سے کچھ ان کو کنفیوژن ہوتا یا وہ یوں کہیے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے، تو کیسے طے کریں فلاں کام کریں یا نہ کریں، سفر پر جائیں یا نہ جائیں، یہ بزنس ڈیل کریں یا نہ کریں، فلاں شے خریدیں یا نہ خریدیں، کنفیوژن ہے کیسے پورا کریں۔ تو ایسا کرتے تھے کہ پرندہ لیتے تھے، اس کو اڑاتے تھے، ہاتھ میں لیا اڑایا، اگر وہ لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہے بائیں طرف جا رہے تو سمجھتے تھے یہ تو بڑا برا معاملہ، یہ تو نحوست والا معاملہ، یہ تو نقصان والا معاملہ ہے۔ اس کی بیسس پر وہ کیا طے کرتے تھے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اگر رائٹ سائڈ پہ چلا جائے اور دائیں ہاتھ کی طرف چلا جائے تو اچھا شگون لیتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تھا تو برا شگون لیتے تھے۔ الو کو ہم سب جانتے ہیں، اور الو کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، عربوں کیا بھی تھا اور دنیا میں تقریباً ہر ہی قوم میں ہے، بھائی گھر سے نکلے کالی بلی سامنے آ گئی تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر وہ پورا دائرہ آپ کے میرے آگے پیچھے کھینچ دے پھر کیا کرو گے، وہیں بیٹھے رہو گے پوری زندگی؟ تو ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ابھی تو میں نے ذکر کیا کہ طائر کا لفظ جس کو ہم پرندہ کہتے ہیں، اللہ نے یہاں استعمال فرمایا ہے، اور عربوں کے ہاں یہ استعمال ہوتا تھا اس معنی میں کہ وہ بدشگونی لیتے تھے، کچھ کاموں میں معاملات میں کچھ پیش آ گیا تو نحوست سمجھتے تھے، اسی کے ذیل میں یہ پرندے کا استعمال تھا کہ اڑایا، اگر سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے چلو ٹھیک ہے، یہ سفر کر لیتے ہیں، یہ بزنس ڈیل کر لیتے ہیں، یہ فلاں شے خرید لیتے ہیں، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ کی طرف چاہتا تو اس کو بدشگونی لیتے اور اس سے نحوست محسوس کرتے، منحوس سمجھتے تھے۔ وہ لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، چنانچہ پھر مفسرین نے اور تفصیل فرمائی کہ عام طور پر یہ لفظ عربوں کے ہاں بدشگونی کے معاملے میں لیا جاتا تھا، لیکن یہ لفظ عربی اسلوب میں اعمال کے نتائج کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو۔ اچھے عمل کا اچھا نتیجہ بہرحال نکلے گا، دنیا نہیں تو آخرت میں تو نکلنا ہے، اور برے عمل کا بھی نتیجہ نکلنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس لفظ کو استعمال کیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی طائر کو، یعنی ہر انسان کی جو شامت اعمال، یہ ہر انسان کے اعمال کے نتائج کو ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ تھوڑی تفصیل ابھی اور اس میں آئے گی۔ تو لفظ طائر کو قرآن پاک نے استعمال کیا۔ عرب بدشگونی کے معاملات، نحوست کے معاملات اس سے سمجھتے تھے، البتہ مفسرین نے لکھا عربی اسلوب میں کہ یہ لفظ اعمال کے نتائج کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے عمل خیر کا ہو یا عمل شر کا ہو۔ اب بات آئی جو عربوں کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا، بدشگونی لینا، نحوست محسوس کرنا، جناب کالی بلی سامنے آ گئی، پرندہ لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا، الو کی آواز آ گئی، ہمارے یہاں ہے کہ کوے نے چلانا شروع کر دیا، الٹی آنکھ نے پھڑکنا شروع کر دیا، ہاتھ میں کھجلی ہونا شروع ہو گئی، چلتا ہی نہیں چلتا ہمارے یہاں۔ اور اپنی گاڑیاں جو ہے ہم دیکھ لیں باہر جا کر، ڈی ایچ اے فیس 6 کراچی میں ہم بیٹھیں، بعض میں لوگ ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے، گاڑیوں کے آگے خاص طور پر پیچھے بلیک ربن نظر آتا ہے، یہ کیا ہے آخر؟ کیا خیال ہے؟ 50 لاکھ کی گاڑی، 1.5 کروڑ کی گاڑی، اور 20 روپے کا بلیک ربن لگاؤں گا تو یہ بچ جائے گی نقصان سے؟ یہ جہالت 2025 میں بھی ہمارے ہاں، کالی بلی کا تصور اور کوے کے چلانے کا تصور اور ہاتھ
کھجلی ہونے کا تصور اور آنکھ پھڑکنے کا تصور، ان بنیادوں پر ہماری قسمتیں طے ہونی، ان بنیادوں پر ہمارے فیصلے ہونے. بلیک ریبن لگایا ہوا ہے، رکشے والوں نے جوتا لگایا ہوا ہے، گھر کے باہر جوتا لٹکا دیا ہے، گھر میں مہمان آ گیا بہت دیر بیٹھا ہوا تو جوتے کو الٹا کر دیا. یہ جہالت اس دور میں بھی ہمارے یہاں موجود ہے. تو جہالت صرف 14 صدیوں کے پہلے کے لوگوں کی مونوپلی نہیں ہے، آج کے اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نظر آ جائے گی. گاڑیاں چیک کر لیجیے گا بھائی اپنی، ہو سکتا ہے آپ نے نہ لگایا ہو، ورک شاپ والے نے لگا دیا ہو، شو روم والے نے لگا دیا ہو، گھر کے کسی فرد نے لگا دی ہو، کسی دوست نے لگا دی، بلیک ریبن نظر آ جاتا ہے. انتہائی جہالت کی بات ہے. اب بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو تم خارجی عوامل پر، یہ نحوست ہے، وہ نحوست ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں. جو تم پر بیت رہا ہے وہ کم و بیش، اکثر و بیشتر تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ کم و بیش کیوں کہا؟ آزمائشیں بھی آتی، انبیاء پر امتحانات بھی تو آئے، اللہ کے نیک بندوں پر بھی امتحان آتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ شہمت اعمال کسی کتے کی وجہ سے، یہ نحوست کا معاملہ کسی بلی کی وجہ سے، الو کی وجہ سے نہیں آتا، یہ اپنے لوگوں کے اپنے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. تو ایک تو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، یہ طائر، یہ پرندے کا تصور عربوں کے ہاں کیا تھا، وہاں سے لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا. اس بارے میں فکری اعتبار سے ہمیں اپنے معاملات کو درست اور کلیئر رکھنا چاہیے. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محض یہ خارجی عوامل پر، ایکسٹرنل فیکٹرز پر باتوں کو نہ چھوڑو، اپنے اعمال کا جائزہ لو. تمہارے اپنے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے کبھی آیا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہاں پر آنے والے؟ آخرت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یہاں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے عمل کے نتیجے کو اس کی گردن میں ہم نے لٹکا دیا ہے. اس ایک بات کی طرف بھی اشارہ، کل جو تم پر بیتے گا، اصل تو آخرت میں، کل جو کچھ تمہارے سامنے آئے گا وہ تمہارے اعمال کے نتائج ہوں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اصل تم خود ذمہ دار ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ہستی بنا کر زمین پر بھیجا ہے. اب تمہارا اختیار ہے. قرآن پاک کہتا ہے سورہ دہر میں 29 پارے میں، سورہ دہر کے شروع میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کے راستے کو وعدے کر دیا. اب بندے پر ہے وہ چاہے شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکری کرے، یہ تو چوائس بندے کے پاس ہے. جو کرنا ہے کر لو، پیش سب کچھ ہوگا کل. آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اسے قیامت کے دن ایک لکھی ہوئی کتاب کے طور پر پیش کر دیں گے، نکال لائیں گے، اور وہ اسے بالکل لکھا ہوا اپنے سامنے تحریر کے طور پر موجود پائے گا. اب یہ جو بات ہے کہ گردن میں لٹکا دیا، یہ معنوی طور پر بھی ہے. کیا مطلب؟ جو تم کر رہے ہو اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. کل جو نتائج تمہارے سامنے آئیں گے وہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر ہی ہوں گے. تو جو بیتے گا وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہوں گے. ایک تو معنوی طور پر یہ بات ہے کہ سمجھایا گیا کہ تمہارے اعمال ہی پر تمہارے نتائج کا انحصار ہے. اگلی بات ہے کہ نہیں، یہ معنوی سے آگے بڑھ کر ایک مادی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، جس کو آج کی زبان میں بہت چھوٹی سی کوئی مائکرو چپ کہہ دیں، انتہائی چھوٹی سی، کہ وہ انسان کے وجود میں ہو اور اللہ تعالیٰ کل نکال کر پیش کر دے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہمارے وجود میں سے 6 اعضاء نے گواہی دینی. قرآن پاک کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24 سے، زبان اللہ کے حکم سے بولے گی. سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 65 میں، سورہ یاسین میں ذکر آیا کہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ذکر آیا یہ آنکھ اور کان اور یہ کھال یہ گواہی دیں گے. یہ کھالے پوچھیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف، بندہ پوچھے گا لما شہدتم علینا، اپنی کھالوں سے لوگ پوچھیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ کھالے کہیں گے اس دن اللہ کے حکم سے، اس اللہ نے جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، اس نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اللہ کا کلام یہ 6 اعضائے جسمانی کا ذکر کرتا ہے، 6 پارٹس آف باڈی کا ذکر کرتا ہے. انسان کی زبان، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر، انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور انسان کی کھال اس کے خلاف گواہی دے گی. یہ تو اعضاء کی گواہی ہے.
اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کوئی مادی شے بھی ہو، مائکرو چپ جیسے مثال کے طور پر، اس کو اللہ نکال کے چلا دے، یہ دیکھو تمہارا نامہ اعمال نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، یہ پیش آنا ہے بھائی، یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ ہمیں جیسے ابتدا میں کہا، کوئی ہیڈ لائن نیوز نہیں اس کے بارے میں، کوئی ڈسکشن پوائنٹ نہیں اس بارے میں، کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں اس بارے میں، اور چیزوں کی نفی ہم نے نہیں کی۔ دنیا ایک حقیقت ہے، کس نے منع کیا؟ لیکن سب سے بڑی حقیقت دنیا نہیں ہے، ریالٹی دنیا نہیں، یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، کل یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے۔ اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اولین محنت انہی پہلوؤں کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ آگے فرمایا کہ اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے، یہ حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اپنا حساب تم خود کر سکتے ہو۔ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ ہے 29 پارے میں، وہاں ہم پڑھتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا، چور چوری کرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، چور کو تو پتہ ہے کہ چور ہے جی، اکاؤنٹس میں ہیر پیر کی، آج کی زبان میں کہتے ہیں ونڈو ڈریسنگ کی، اکاؤنٹنٹ کو تو پتہ ہے نا، اس کے باس کو تو پتہ ہے، کسی سامنے والے کو کیا پتہ چلا؟ اور اب IMF والے کہہ رہے اتنے اربوں ڈالر کی تم لوگوں نے ونڈو ڈریسنگ کر دی، پاکستان والوں کو کہہ رہے، نیچے سے اوپر تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو ونڈو ڈریسنگ کرنے والے کو تو پتہ ہے نا، یہ اکاؤنٹس کی فگرز کا ہیر پھیر کرنے والا، اگر لوگوں کو پتہ نہ بھی چلے، اس کو تو پتہ ہے نا، جھوٹے کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، چاہے گھر میں جھوٹ بول رہا ہے، چاہے دکان پر جھوٹ بول رہا ہے، چاہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے معاذ اللہ، چاہے دینی محفل میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، چاہے کاروبار کے دوران میں جھوٹ بولے، چاہے عدالت کی جج کی کرسی پر بیٹھ کے جھوٹ بولے، چاہے پرائم منسٹر صدر کی کرسی پر کوئی بیٹھ کے جھوٹ بولے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، جھوٹے حلف اٹھائے، یا کسی اور ریاستی ادارے کا سربراہ ہو، جھوٹے کو تو پتہ ہے وہ جھوٹا ہے، چور کو تو پتہ ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو کو تو پتہ ہے وہ ڈاکو ہے، لوٹ مار کرنے والے کو تو پتہ ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے والا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ بھائی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، ہمارے حساب کتاب سیٹ ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنا تو پتہ ہے نا، ہم سیٹ ہیں، ہمارے معاملات سیٹ ہیں، ونڈو ڈریسنگ تو نہیں کی ہوئی، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں دھوکہ، بندہ دھوکہ ہی ہے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، we can play with the people but we cannot play with Allah سبحانہ و تعالی۔ لوگوں کے درمیان چل جاتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلے۔ یہ سارا فساد، یہ ساری لوٹ مار، یہ ساری تباہی بربادی، یہ ساری اس کی بنیادی وجہ بھول گئے کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے، کون رائٹ لیفٹ پہ کون ہے؟ یہ کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے موجود ہیں۔ اور یہ جو ذکر ہے اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، مفسرین نے کچھ روایات کی ذیل میں نقل کیا، آج کوئی ان پڑھ بھی ہے نا دنیا میں، وہ بھی پڑھ لے گا۔ ہاں، جیسے قبر میں کون سی زبان میں سوال و جواب ہوں گے؟ عربی زبان میں نا، سب بولیں گے اللہ اکبر۔ ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ بھی اپنا نامہ اعمال کل پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بو رہے ہیں کل وہی نتیجے سامنے نکلے گا، جو کر رہے ہیں وہی میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے، اولین دعوت ہے، اور سچی بات ہے کہ آج ہم شاید اسی بنیادی اولین بات سے آج دور ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، جنازے ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دفن ہم کرتے ہیں لوگوں کو، کل ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، کل ہمیں دفن کیا جائے گا، کل ہم پیش ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے مہلت ہے، آج مٹا لو اگر کوئی غلط بات ہے، آج دھو لو اگر کوئی غلط بات ہے، آج صاف کر لو اگر کوئی نامہ اعمال میں غلط بات ہے۔ جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں حالات حاضرہ کے تناظر میں، سب سے پہلی بات تو امن معاہدے کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور ابھی اس کا پہلا مرحلہ ہے، اور مزید تفصیلات تو ابھی آنی ہیں۔
اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے۔ ٹرمپ کو جلدی ہے کہ مجھے امن کا علم بردار مانا جائے، نوبل پرائز مجھے دے دیا جائے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نتن یاہو پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی کے ان کے معاہدوں کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی عیاریوں کو، چالاکیوں کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ البتہ اگر حماس کے لوگ مل کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ نمائندگی کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کی، تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحیح فیصلوں تک پہنچائے اور ان لوگوں کی عیاریوں سے، چالاکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ جو جنگی قیدی ہیں، جنگی قیدی کہا جائے گا ان کو، یرغمالی نہیں ہے، جنگی قیدی جو حماس کے پاس ہیں وہ واپس کیے جائیں گے، اسرائیل اپنی فوج کو پیچھے لے جائے گا۔ یہ ابتدائی بات ہے، لیکن اب اس میں اور کیا مراحل آنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کی وقتی جنگ بندی سیز فائر کے فوراً بعد بھی بمبارڈمنٹ اسرائیل نے کی تھی غزہ پر، تو یہ چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ چالاکیوں اور عیاریوں سے امت کی حفاظت فرمائے اور حماس کی لیڈرشپ ہو اور وہاں کے مجاہدین ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلوں کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید، جو امت کی طرف سے وہ فرض کفایہ عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات، 2 برس ہو گئے اس وقت کی تحریک مزاحمت کو، ورنہ تو جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے صہیونی ریاست نے ظلم و ستم شروع کر دیا تھا اور یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں شہید کی جا چکی ہیں، قربانیاں پیش ہوتی رہی ہیں، مگر پچھلے 2 سال کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس تحریک مزاحمت جس میں پیش ہمیں حماس اور اس کے مجاہدین دکھائی دیتے ہیں، پوری دنیا کا ورژن یا ویو تو بدل گیا نا۔ یعنی جتنی گالیاں نتن یاہو کو اور صہیونی ریاست کو پچھلے 2 سالوں میں پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور شرم کا مقام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جتنے بڑے بڑے مظاہرے غیر مسلموں نے کیے ہیں اور امن کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جتنی انہوں نے آواز بلند کی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اس سطح پر آواز بلند نہیں کی۔ تو دنیا کا ایک ورلڈ ویو کہیے یا دنیا کا ایک ویژن بدلا ہے اس استقامت کے نتیجے میں، اور کئی باتیں ہم پچھلے 2 برس میں کرتے رہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ کیس اسٹڈی ہے، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ کہ جن کو دیکھ کر 50 آسٹریلین عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں مسلمان کر دو، جن کو دیکھ کر ایک عورت ایک آسٹریلین امام کو کہتی ہے کہ مجھے ان جیسا بنا دو۔ یہ استقامت دنیا نے دیکھی، اور اگر وہ 7 اکتوبر والا معاملہ نہ ہوتا تو سارے عرب تقریباً تیار بیٹھے تھے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ بہت سارے گوشے اور کھولیں گے، اور اب بھی مذاکرات کی میز پر آ کر جنگی قیدی مانگنے پڑ رہے ہیں نا، کس کو؟ صہیونی ریاست کو۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، تم نے اتنی بمبارڈمنٹ کر ڈالی، ریکارڈ جو کہ میڈیا پر باتیں 75,000 شہادتیں، 1.5 لاکھ زخمی، ہمارا خیال ہے تعداد کم ہے، جس طرح بارود برسایا گیا ہے، لیکن تم اپنے جنگی قیدی چھڑا نہیں سکے، تلاش نہ کر سکے۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں جو حماس اور تحریک مزاحمت کے مجاہدین کی اس استقامت کے نتیجے میں باتیں سامنے آ سکتی ہیں، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور ہاں، اس دور میں کبھی ماضی میں طالبان افغانستان، ماضی قریب میں طالبان افغانستان نے امریکہ اور نیٹو فورسز کے سامنے کھڑے ہو کر استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج صہیونی ریاست اور پیچھے امریکہ، برطانیہ اور ایک بڑا حصہ یورپ کا اس کی سپورٹ کے باوجود ان مسلمانان غزہ نے استقامت کی تاریخ رقم کی ہے۔ اس میں ہم جیسے پیدائشی مسلمانوں کے لیے بہت کچھ غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ اگر غیر مسلم ہل گئے اور ان کی استقامت کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، تو ہم پیدائشی مسلمانوں کے دلوں پر کچھ اثر ہو رہا ہے؟ کوئی شوق شہادت، کوئی جذبہ جہاد ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سوال نشان ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ باقی آگے کی باتیں ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اس پر تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ نتن یاہو کو باز رکھا جائے، نتن یاہو پہ کوئی چارج شیٹ نہیں لگائی گئی، صہیونی ریاست کے مظالم پر کوئی چارج شیٹ نہیں آ رہی۔ یہ بہت کچھ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور مستقبل کے بارے میں الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ،
دی آرمگڈون، بہت بڑی جنگ جو اصل میں تو مشرق وسطیٰ میں ہو نہیں، اور بالآخر ایک بڑی تباہی مسلمانوں پر تو ہے، لیکن بالآخر جو ہے جناب مہدی کی آمد ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، مشرق سے فوجوں کا جانا ہے، اور وہاں اللہ کا دین کا اور اس کا کلمہ سر بلند ہونا ہے، اور یہود کا خاتمہ ہونا ہے۔ وہ منظر نامے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سامنے رہنے چاہیے، اور اس حوالے سے قیمتی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مواد اور کانٹینٹ ہے، بہت جامع کتاب ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ گلف وار کے دور کے ان کے آرٹیکلز وغیرہ اور تفصیلات، اس میں پھر احادیث میں ان کی تخریج بھی اور ترجمہ بھی، کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے لیسنز فرام دا ہسٹری کے عنوان سے۔ جن حضرات کو اس موضوع اور مستقبل کے اس منظر نامے کے تعلق سے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سامنے آتا ہے دلچسپی ہو، تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا۔ تیسری بات، بھارت میں بہار کے علاقے میں الیکشن قریب آیا چاہتے ہیں، اور بالکل توقع کے مطابق وہاں سے پھر جو ہے وہ دھمکیاں اور بھڑکیاں ماری جا رہی ہیں، خواہ وہ مودی کی طرف سے اور RSS کی طرف سے اور بھارت کی چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے جو بھڑکیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی طرف سے بھی جواب ٹھیک دیا گیا ہے، ISPR کی طرف سے بھی، اور کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی، کہ بہرحال اس کو ہم سبق سکھانے کو تیار ہیں۔ بس یاد رہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی نام شامل رہے اللہ کا، اور بالکل صحیح جواب ہے، جواب دیا جانا چاہیے، لیکن عین توقع کے مطابق کہ بہار کے علاقے میں الیکشنز آنا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مودی سرکار جو ہے وہ اس طرح کے حملوں کی باتیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت بھی کرے، اور اس کی بھرپور عسکری تیاری ہماری افواج کی طرف سے ہونی چاہیے، اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی بات دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کی بات دیکھ لیں، جس میں افواج پاکستان کے لوگوں کی بھی شہادتوں کا معاملہ، عوام الناس کا بھی معاملہ، ظاہر بات ہے یہ بڑا نقصان ہے۔ اللہ شہداء کی اور مقتولین کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن غور طلب بات ہے کہ ایک طرف بھڑکیاں ہیں بھارت کی طرف سے، اور دوسری طرف ہم ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، سب کے سامنے ہے کہ کس طرح بھارت اور اس کے پیچھے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، اس کو ہم کہتے ہیں اتحاد ثلاثہ، ابلیسی اتحاد ثلاثہ، ان کو پاکستان تو کھٹکتا ہے نا، نتن یاہو کو بھی کھٹکتا ہے، اور دنیا کی ان بدماش قوتوں کو بھی کھٹکتا ہے، بھارت کو بھی کھٹکتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان میں امن رہے، جب اسٹیبلٹی رہے، چنانچہ یہ پاکٹس کے اندر ان کی طرف سے ان کی تربیت یافتہ دہشت گرد یا ان کی طرف سے ان کی معاونت کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قوم کی یکجہتی بہت بڑا سوال ہے اس پر۔ یہ پہلے بھی میں نے غالباً یہاں کے خطاب جمعہ میں یا لاہور کے خطاب جمعہ میں بھی کہا تھا کہ اگر قوم نہیں ایک پیج پر تو کیا افواج کسی کا مقابلہ کر سکیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک میں جو ایک انارکی ہے، ایک طرف سیاسی جبر کا معاملہ، عوام کی رائے کو دبایا جانا، یہ ملک اور ملت کے لیے قطعاً مفید نہیں ہو سکتا۔ جبر کر کے عوامی رائے کو دبانا قطعاً ملک کے لیے مفید نہیں۔ اسی طرح انتقامی جذبات کے تحت کسی پر زندگی اجیرن کرنا، جیلوں میں قید کرنا، ظلم و ستم کرنا، قطعاً یہ ملک کے لیے مفید نہیں۔ پھر بعض طبقات ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں، ابھی کچھ دنوں بعد مجھے جانا بھی ہے، ہر سال میں بلوچستان جاتا ہوں، کوئٹہ ہی جانا ہوتا ہے، پریس کلب میں خطاب ہوتا ہے، وہاں داخل ہونے سے پہلے 300 یا 250 فریم کے اندر تصویریں ہوتی مسنگ پرسنس کی، بیٹے کسی کے غائب، بھائی کسی کا غائب، باپ کسی کا غائب، اللہ اکبر، بچے بیٹھے ہوتے، کبھی عورتیں بیٹھی ہوتی، کبھی بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لینا، دعا تو کرنی چاہیے ہمیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ عوام کے حقوق کی پامالی، اور خاص طور پر وہ طبقات جن کو ہم کہتے ہیں جن کو محروم رکھا گیا ہے، کیا اس کیفیت کے ساتھ قوم ایک ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں عدل نہیں مل رہا، اور عدل کے فیصلے کرنے والے آپس میں کھڑے ہیں کہ ان کو عدل نہیں مل رہا، اور عدل کا فیصلہ کرنے والا جج کہے کہ مجھے فیصلے کا انتظار ہے، تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے۔ تو یہ ظلم اور ستم اور یہ حقوق کی پامالی اور محروم طبقات کی محرومی میں اور اضافہ، اور یہ سیاسی جبر کے ذریعے عوامی رائے کو دبانے کا معاملہ، اگر حکمراں یہ جاری رکھیں گے تو کیا قوم متحد ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آخری بات، اور سب سے آخری بات،
اس قوم میں یعنی اس پاکستان میں بہت سی اقوام یا بہت سی برادریاں رہتی ہیں، بہت سی زبانوں والے ہیں، بہت سی برادریوں والے ہیں، بہت سے خطوں والے ہیں۔ ہم نے خطے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر پاکستان نہیں لیا تھا، ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان لیا تھا۔ ایک پنجابی ہے، ایک سندھی ہے، ایک بلوچی، ایک پٹھان ہے، ایک اردو بولنے والا ہے، کیا بات ان میں مشترک ہے؟ کلمہ مشترک ہے۔ یہی ہمارا رونا ہے۔ اگر اس کلمے کی طرف پیش قدمی نہیں، جس اسلام کے نام پر ملک کو لیا اس کی طرف پیش قدمی نہیں، اور وہ اللہ جو العدل ذات ہے، جس کے عطا کردہ نظام دین میں عدل موجود ہے، عادلانہ نظام تو اللہ نے دیا، اگر اس اللہ کے کلمے کی طرف نہیں بڑھیں گے اور اس اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کریں گے تو پھر یہ قوم متحد نہیں ہو سکتی۔ اس کے 100 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ پھر اگر زبان اوپر آتی ہے، خطہ اوپر آتا ہے، برادری اوپر آتی ہے، قبائل کی اپنی تعصبات اوپر آتے ہیں تو 100 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ بھائی اللہ معاف کرے گا، میرے منہ میں خاک ہو، لیکن اگر ہم نے انہی تعصبات کو فروغ دیا تو پھر تو 100 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ جوڑنے والی شے کلمہ اور عدل دینے والی شے العدل ذات، اللہ کا عادلانہ نظام، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اور 78 برس سے فوجی حکمراں آئے اور سارے کے سارے سویلین حکمراں، کسی ایک کی میں تفریق نہیں کر رہا، جتنوں کو حکمرانی ملی ترجیح میں اسلام نہیں، باتیں ہیں، بھاشن ہیں، لمبے چوڑے دعوے ہیں، ٹچ ہے اسلامک اور خدا کا نام اور مرد مومن کا نام، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن ترجیحات میں دین نہیں۔ اور جب تک اللہ کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہوں گے ہمارے معاملات سدھریں گے نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے دو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے مقتدر طبقات کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کریں، تبھی قوم جمع ہوگی، محرومیاں ختم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی۔ پھر ہم بھارت کا بھی مقابلہ کریں گے، پھر ہم صہیونی ریاست کا بھی مقابلہ کریں گے، اور کل یہاں سے جناب مہدی کے لیے لشکر بھی انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ اللہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔